أشهد أن المهدي والمهديين من ولده حجج اعوذ الله. باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید حسین ہے، میرا تعلق انصار الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ ہمارا چینل یوٹیوب پر الرکن الشدید ہے، جہاں پر آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ میں مختصر بتاتا چلوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام محمد بن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام جو اس وقت غیبت کبریٰ میں ہیں، وہ اپنے ظہور سے پہلے اپنے فرزند کو بھیجیں گے، اور یہ چیز جو ہے شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، اور ان کے فرزند کو جس لقب سے یاد کیا گیا ہے وہ ہے یمانی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے فرزند آ چکے ہیں، وہ اس وقت عراق میں موجود ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تاکہ لوگ ان کی نصرت کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ مختصر سا تعارف تھا، اور میں یہ جو ویڈیو ہے، آج کی جو ویڈیو، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اس میں میں اپنے صرف اہل سنت بھائیوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ اینڈ میں شاید تھوڑا سا پیغام ہو اہل تشیع بھائیوں کے لیے بھی، لیکن اہل سنت بھائیوں کے لیے ہم پچھلے 1400 سال سے ایک چیز وٹنس کر رہے ہیں کہ ہمارے اہل سنت اور اہل تشیع بھائی جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں مذہب کے اوپر، مسئلہ خلافت ہو جائے، مسئلہ یہ فدق ہو جائے، یا متع ہو جائے، یا جو بھی ہو، کوئی بھی مسئلہ جو ان کا آپس میں جس میں اختلاف کرتے ہیں، تو ان کا یہ قانون ہے کہ جس کے اندر یہ رہ کر بات کرتے ہیں، اور وہ قانون اچھا قانون ہے، میں یہ نہیں کہتا برا قانون ہے۔ قانون ہے کیا؟ قرآن اور حدیث سے دلیل لے کر آؤ، ہماری معتبر کتابوں سے ہمارے خلاف دلیل پیش کرو، ہم آپ کی معتبر کتابوں سے آپ کے خلاف دلیل پیش کریں گے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، گفتگو کا طریقہ یہ ہے۔ تو یہ کافی عرصے سے چلی ہوئی آ رہی ہے چیز، اور ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ کافی نیٹ طریقے سے، کافی صفائی کے ساتھ وہ اس قانون کو لے کر چلتے رہتے ہیں۔ بے شک ان کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ ختم نہ ہو، ایک دوسرے کی بات سے یہ متاثر نہ ہو، بے شک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان حق رکھتا ہے کہ وہ اختلاف کرے آپ کے ساتھ۔ لیکن مسئلہ یہاں پر ہوتا ہے کہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں وہ ناانصافی کر جاتے ہیں۔ اہل تشیع بھائیوں کے ساتھ جب آپ بات کرو خلافت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو وہ کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے اور حدیث میں آپ کی یہ لکھا ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور معاویہ کا صلح نامہ، اس کے اوپر یہ جو اپنی سوچ رکھتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہاں پر یہ لکھا ہے۔ امام حسین کے بارے میں یہاں پر یہ لکھا ہے، وہاں پر یہ لکھا ہے۔ متع کے مسئلے میں یہاں پر یہ لکھا ہے، وہاں پر یہ لکھا ہے آپ کی کتابوں میں۔ یعنی یہ قرآن اور حدیث کے ذریعے اہل سنت بھائیوں کے اوپر حجت تمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب انصار الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے تو ان کا سارا طریقہ کار ہی بدل جاتا ہے، ان کا قانون ہی بدل جاتا ہے۔ یہ چھوڑ کر اپنے قانون کو یہ دور کہیں نکل جاتے ہیں۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے، کس مسئلے میں یہ بھاگتے ہیں قرآن اور حدیث سے؟ وہ مسئلہ ہے امام مہدی علیہ السلام کی معرفت، قانون معرفت حجت خدا۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ کیا قانون ہے۔ قانون معرفت حجت خدا وہ قانون ہے کہ جو خدا کی ذات نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے ساتھ ہی نازل کیا تھا۔ وہ ایسا قانون ہے کہ جو کبھی بدلے گا نہیں۔ یہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں، حدیث میں بھی یہ ملتا ہے۔ اس قانون کے تحت آپ حجت کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر لاکھ لوگ بھی دعویٰ کر دیں مہدی ہونے کا، آپ سچے کو پہچان لیں گے اگر وہ اس کرائٹیریا کے اوپر پورا اترتا ہے۔ تو اس قانون کو تلاش کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے تو ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں یہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی معرفت کا انہوں نے اپنے خود سے ایک طریقہ بنا لیا، وہ میں طریقہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے امام مہدی علیہ السلام کو ہمارے اہل تشیع بھائی پہچان سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ ان میں سے کچھ یہ کہتے ہیں کہ امامت کے لیے شرط ہے کہ وہ پیدا نہ ہو، امام پیدا نہیں ہو سکتا، امام کا نازل ہونا واجب ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہمارے جو اہل تشیع بھائی جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے وہ بھی جانتے ہیں کہ جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت اور امامت کی بات آتی ہے تو یہ قانون نہیں ہوتا۔ وہ اس کو ایز اے ایویڈنس نہیں لے کر آتا کہ دیکھیں امام علی علیہ السلام تو پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ تو کعبہ کی چھت کے اوپر ان کا نزول ہوا ہے۔ کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ امام علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت کو ثابت کرنے کے لیے وہ حدیث غدیر یا قرآن کی آیت ولایت اس طرح کی وہ چیزیں یوز کرتے ہیں۔ لیکن جب امام مہدی علیہ السلام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں، کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، اگر وہ پیدا ہو گئے تو ہم لعنت کریں گے۔ باقاعدہ تھریٹ بھی ہے ساتھ نا، کیونکہ وہ امام جو ان کی سوچ کے مطابق پورا نہیں اترتا، ان کی تصویر کے مطابق جو انہوں نے کھینچی ہوئی ہے اس کے اوپر لعنت واجب ہے۔
اور میں آپ کو یہ بھی آپ کی تسلی کے لیے بتاتا چلوں کہ وہ جو تصویر ان کے ذہن میں امامت کی، اس کے اوپر 12 امام میں سے کوئی ایک امام پورا نہیں اترتا، کوئی نبی پورا نہیں اترتا۔ پھر کچھ ایسے بھی بھائی ہیں ہمارے جو اور آسان، ان کے پاس اور آسان طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام کو پہچاننے کا طریقہ جو بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام کا سایہ نہیں ہوگا، امام کا سایہ نہیں ہوتا۔ اگر امام کا سایہ ہوا تو آپ سمجھ لینا یہ جھوٹا ہے، اس کے اوپر لعنت کر دینا، ٹھیک ہے، لعنت تو ریڈی ہوتی ہے ہمیشہ منہ میں، تو اب لعنت کر دینا۔ تو ایک بہت بڑے ان کے عالم دین گزرے ہیں، پاکستان میں کنٹروورشل ایک فگر تھے، لیکن کافی زبردست عالم دین تھے، کافی مشہور تھے، فوت ہو چکے ہیں ابھی، تو خدا ان کی مغفرت کرے۔ علامہ غضنفر باز تونسوی صاحب، علامہ غضنفر باز تونسوی صاحب فرماتے ہیں ایک ویڈیو میں یوٹیوب پر شاید آپ کو مل جائے، کہ کچھ افراد ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا بتائیں ہم امام مہدی علیہ السلام کو پہچانیں گے کیسے؟ وہ کہتے ہیں آسان ہے، سایہ نہیں ہوگا، جس کا سایہ نہیں ہے سمجھ لینا یہ امام ہے۔ یہ قانون انہوں نے کبھی اہل سنت کے سامنے نہیں رکھا، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ دیکھو امام علی علیہ السلام کا تو سایہ نہیں تھا، جب وہ دربار میں آئے ابو بکر کے سامنے تو انہوں نے کہا دیکھو ابو بکر میرا سایہ نہیں ہے، تمہارا سایہ ہے، تو میں تو افضل ہوں، مجھے تو خدا نے نور سے پیدا کیا، میرا سایہ نہیں ہے، مانو مجھے۔ لوگوں سے کہتے کہ دیکھو میرا سایہ نہیں ہے، کسی ایک جگہ پر کوئی ایک حدیث دکھاتے کہ جس میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہو میں اور میرے بیٹوں کے سائے نہیں ہیں، مانو ہمیں کہ ہم امام ہیں، نہیں کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ افراد کچھ ایسے بھی کہتے ہیں، اور علامہ غضنفر باز تونسوی کو سلطان العلماء کا لقب ملا ہوا ہے پاکستان میں، انڈیا میں، ٹھیک ہے، تو آپ کو کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو کہ میں کوئی چھوٹا نام لے رہا ہوں۔ پھر کچھ اور بھی ہیں جو بامعرفت بھائی ہیں ہمارے، ایک مشہور عالم دین ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ اصولی ہیں، اخباری ہیں، بیماری ہیں، کیا ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، یوٹیوب پر وہ بیٹھتے ہیں اللہ یاری۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں امام مہدی کو پہچاننے کا طریقہ بہت آسان ہے، میرے ساتھ آئیں 5 منٹ بات کریں، پنجابی میں کریں، پشتو میں کریں، داڑھی میں کریں، فارسی میں کریں، عربی میں کریں، انگلش میں کریں، پتہ چل جائے گا اگر ساری زبانیں بولتا ہوا۔ پھر یہ نہیں کہ صرف انسانی زبانیں، ٹھیک ہے، پھر اللہ یاری کے ساتھ بندر والی زبان بھی بولنی ہے، بندر کی زبان میں ان سے بات کرنی ہے، کتے کی زبان میں ان سے بات کرنی ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ امام کے پاس پوری مخلوق کی زبانیں جو ہے نا، امام پوری مخلوق کی زبانیں بول سکتا ہے، نعوذ باللہ، اور اس مخلوق کی زبان میں تو یہ بھی نہیں زحمت کرتے سوچنے کہ کتا کون سی زبان بولتا ہے، خنزیر کون سی زبان بولتا ہے، گدھا کون سی زبان بولتا ہے، بندر کون سی زبان بولتا ہے، اللہ یاری کون سی زبان بولتا ہے، ٹھیک، اس کے اوپر بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ بہرحال میں آپ کو یہ ایک اور ٹول دے رہا ہوں کہ جب امامت کے اوپر بات آئے آپ انہیں کہیں کہ یار آپ تو ثابت کریں کہ وہ ساری زبانیں بولتے تھے، ہم نے تو نہیں سنی، ہم تو پہلے کنفرم کروائیں گے کہ وہ ساری زبانیں بولتے تھے کہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹولز میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ ان کے سامنے رکھیں کہ اگر آپ نے امامت کے اوپر بات کرنی ہے تو امامت کو پہچاننے کا قانون وہی ہوگا جو اس زمانے کے امام کو پہچاننے کا قانون آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے، اسی قانون کے مطابق ہم امام علی علیہ السلام کو پہچانیں گے۔ آج کے زمانے پر بات کرو کیونکہ تمہارا آج کے زمانے کا جو امام ہے وہ زندہ ہے بقول آپ کے، وہ غیبت کبریٰ میں ہے بقول آپ کے، ٹھیک، اور اسے جو پہچاننے کا طریقہ ہوگا ہمارے سامنے وہ رکھو، ٹھیک ہے۔ یہ پھر ایک کچھ اور بھی افراد ہیں جو بہت ہی بامعرفت لوگ ہیں، میں تو اپنے اہل تشیع بھائیوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ باقاعدہ ان افراد کا یوم ولادت منایا کریں، یہ اتنی معرفت کا لیول ان کا اتنا بلند ہے کہ شاید انہیں معراج بھی ہوگی ہو، ٹھیک ہے، یہ سدرۃ المنتہا سے بھی شاید آگے جا چکے ہوں، پردے سے بھی شاید یہ آگے نکل گئے ہوں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کو پہچاننے کا طریقہ بہت آسان ہے، جب ان کا ظہور ہوگا وہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ انہیں گولیاں مارو، ٹھیک ہے، آپ انہیں گولیاں مارو، اگر یا علی مدد کہتے ہوئے اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے یہ امام ہے، اگر ایسا نہ کر پائے تو ان کے اوپر لعنتیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، اس سے بھی زیادہ پوائنٹس ہیں، کہ اس سے بھی زیادہ شرائط ہیں، آپ کی امیجنیشن جو ہے نا وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو ہمارے بھائیوں نے قوانین بنا رکھے ہیں امام مہدی علیہ السلام کو پہچاننے کے لیے۔ تو آپ ساری جو 1400 سال پرانی بحث ہے نا متا پر، فلاں پر اور فلاں پر اور فلاں پر، اسے چھوڑیں، آپ اس زمانے کے امام کے اوپر بات کریں کہ دیکھیں آپ کے بقول جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، اگر وہ مر گیا وہ کفر کی، نفاق کی، جاہلیت کی، ناسبیت کی موت مر رہا ہے، تو یہ کتنی گندی موت ہے، ٹھیک ہے، یہ تو گٹر میں گر کر مرنے سے زیادہ بری موت ہے کہ آپ ناسبیت کی موت مر رہے ہیں، آپ نفاق کے، کفر کی موت مر رہے ہیں، کتنی گندی موت ہے یہ، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ایسی موت آئے۔ تو ان کے بقول جس شخص کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں وہ اتنی گندی موت مر رہا ہے، آپ ان سے بس یہ سوال کریں کہ یار ہمیں آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی موت اتنی گندی نہیں ہوگی، اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ کی موت نفاق سے صاف ہے، کفر سے صاف ہے، ناسبیت سے صاف ہے، تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، آپ پھر ہمیں ہدایت کرنے کا حق رکھتے ہیں،
اگر آپ ثابت کر سکیں کہ آپ ان غلاظتوں سے محفوظ ہیں پھر آپ کا حق ہے کہ آپ ہمیں بھی ہدایت کریں. اگر آپ یہ چیز نہیں ثابت کر سکتے پھر آپ کی کیا اوقات, آپ کی کیا حیثیت, آپ کون ہوتے ہو ہمیں ہدایت کرنے والے اور ہمیں مسئلہ خلافت اور امامت سمجھانے والے, جبکہ آپ خود منافقت کے ساتھ کام کر رہے ہو. تو اس زمانے کے امام کے لیے جو ان کا عقیدہ ہے وہ مختلف ہے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. اب میں معذرت خواہ ہوں تمام وہ شیعہ بھائیوں سے جنہیں میری باتیں سن کر شاید افسوس ہوا ہو کہ کتنا بڑا راز اس نے مخالفین کے ہاتھ میں دے دیا ہے. لیکن آپ نے اپنی قبر میں خدا کی ذات کو جواب دینا ہے, آپ نے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. جو اعتراض آج آپ یمانی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر کرتے ہو, جن کا طریقہ بالکل وہی ہے جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا, جنہوں نے بالکل اسی طرح حجت تمام کی جس طرح امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی, اور آج آپ ان کا انکار کرتے ہو تو آپ امام علی علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہو. تو آپ نے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے, آپ نے وہاں پر جواب دے ہونا ہے. پھر کوئی مولوی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا, کوئی اللہ یاری نہیں ہوگا, کوئی دوسرا نہیں ہوگا, کوئی بندہ نہیں آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کی قبر میں آپ مرنے کا جب آپ کا وقت آئے گا نا, کسی ایک مولوی کو کہو کہ آ کے میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جا, تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ قبر میں لیٹ جا, کوئی ایک سیکنڈ کے لیے آپ کے ساتھ نہیں لیٹے گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے خود جواب دے ہونا ہے. تو آپ اپنی آخرت کے خود ذمہ دار ہیں. تو آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. اہل سنت بھائیوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس طرح سے ان کے ساتھ بات کریں. شاید مجھے امید کیا ہے, میں یہ نہیں کہ میں آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہتا کہ آپ ہمارے مذہب کو اپنائیں, لیکن انصاف کے ساتھ کم سے کم کام لیں. انصاف کے ساتھ آپ کام لیں, آپ تحقیق کریں. اگر آپ کو یہ دعوت ٹھیک لگتی ہے تو مانیں, اگر آپ کو نہیں ٹھیک لگتی تو آپ خوش رہیں, سلامت رہیں. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے, کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ہمارے دونوں بھائی اہل سنت اور اہل تشیع ہمارے دل کے قریب ہیں. صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ انصاف کے ساتھ کام لیں. خاص کر کے اہل تشیع بھائی جو کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عدل اور انصاف سے حکومت کو پر کر دیں گے. تو وہ کتنی سخت حکومت ہوگی آپ کے لیے اگر آپ اتنی چھوٹی سی چیز پر انصاف نہیں کرتے. اگر آپ امام مہدی علیہ السلام کی معرفت کے اوپر جو ہے انصاف نہیں کرتے, تو جب وہ ہستی سامنے آ جائے گی اور وہ عدل و انصاف سے کام لے گی, آپ سے برداشت ہی نہیں ہوگا. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا. خدا آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنا بھی عبادت میں شمار کرے. بحق سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. دعا میں یاد رکھیے گا. سلامت رہیں, خوش آباد رہیں. فی امان اللہ. کیونکہ انہوں نے اپنے برابر سمجھا تھا یوسف کو, اسی لیے تو کنویں میں دھکا دیا. کے معیار پہ دیکھتے تو یہ کیوں کرتے. سبحان اللہ. واہ واہ. جس بندے نے انہیں فوق البشر فوق الفطرت سمجھا ہے, چھوٹی سی پہلی علامت یہ ہے حجت خدا کا سایہ نہیں ہوتا ہے, جو بے سایہ نظر آئے امام ہوگا تمہارا. کیا کہیں, یہ سب سے چھوٹی بات ہے کہ جو بے سایہ ہو, جس کا سایہ نہ ہو وہ امام ہے, وہ تمہارے لیے یہی کافی ہے.